انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کا حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے چھٹی بار یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے بار بار ذکر کرنے میں حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمانے سے پہلے تاکید کا حکم دے دیا تھا کہ وہ ممنوعہ درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم آپ علیہ السلام کو یاد نہ رہا اور آپ نے اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ فرماتے ہیں اس جانے میں آدم علیہ السلام کی اس طرف جانے میں جو تھا وہ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے شیطان نے قسم کھائی تھی اور آپ علیہ السلام کو یاد نہ رہا۔ اس آیہ مبارکہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوعہ درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہا تھا۔ اور جو کام صابن کیا جائے، جو کام یاد نہ ہو، تو ایسے کام پر شریعت میں کوئی بھی مواخذہ یعنی پکڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے سے بھول گیا تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ بھول گیا، اس پر پکڑ نہیں ہے، فرمایا جیسے تجھے یاد ہے تو اپنی نماز پڑھ لے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں قرآن کے عرف میں اطلاق معصیت عمد یعنی جان بوجھ کر کرنے سے خاص نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حالانکہ خود فرماتا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا تو ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ لیکن صحابن نہ گناہ ہے اور نہ ہی صحابن کام کیا جائے اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام معصوم ہیں اور انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کا نافرمانی کرنے کا کوئی بے ارادہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنا قرب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو نصیب ہوتا ہے، اسی قدر احکام کی شدت بھی اسی پر ہوتی ہے۔ ہر شخص کو شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام معصوم ہیں، تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، اور آپ علیہ السلام جنت میں ایک محفوظ جگہ پر تھے، لیکن پھر بھی ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں وسوسے ڈالے اور آپ علیہ السلام اس درخت ممنوعہ کے پاس چلے گئے۔ تو فرمایا جب جنت کے اندر ایک معصوم نبی کو شیطان نے نہیں چھوڑا تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ پھر ہمیں شیطان کے واروں سے کس قدر زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ شیطان انسان کا ایک بہت بڑا عظیم ترین دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک بندے کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلا دے۔ انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، یہ انسان کی نیکیوں سے کبھی بھی جو ہے شیطان جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی بھی رنجش وغیرہ نہیں آتی۔ یہ ہر دم انسان کو نیکیوں سے دور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو شیطان لعین کے وسوسوں سے، اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔